پہ آ کر بس اپنے آپ کو بڑا عالم کہتے. میں نے پوچھا اپنی مسجد میں جمعے کی دن پر لوگوں سے میں نے پوچھا کہ مجھے بتا دو آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث؟ تو سب نے ایک آواز سے کہا ہم قرآن پڑھتے. ارے بھائی یہ کسی کو آج تک معلوم نہیں تھا. اللہ استاد محترم کی زندگی بہت زیادہ کر رہے. اللہ نے ایسا عقل دیا ہے, ایسا حافظہ دیا ہے کہ اللہ کی فنا. انہوں نے کیسا کہا؟ میں نے کہا بھائی قرآن میں اللہ اکبر کہا ہے, قرآن میں کہا ہے کہ ہاتھ کو اتنا اٹھا کر یا اتنا اٹھا کر. قرآن میں سنا کیا کدھر ہے؟ قرآن میں ہاتھ کو یہاں رکھنا کدھر ہے؟ قرآن میں رکوع کی ہیئت اور طریقہ, رکوع میں پڑھنا, رکوع کو جانا, رکوع سے اٹھنا, سجدے کی طرف جانا, سجدے میں تسبیح پڑھنا, سجدے سے اٹھنا, تشہد پر بیٹھنا, تشہد کہنا, کسی ہیئت طریقے میں بیٹھنا, اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کر سلام پھیرنا. کہا ہے قرآن میں. ظاہر بتا دو یہ سارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. تو اگر آپ نماز میں بھی رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے, منکرین حدیث یہ سوال ہے. نماز محمد الرسول اللہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا. جو پختونخوا میں ایک خنزیر کا بچہ, اے پٹھانوں آپ کے حال پر مجھے رحم آتا ہے. آپ ہوتی جو سنت کو کبھی نہیں چھوڑتے, آپ تو نبی پر جان قربان کرتے. کیا ہوا کہ آپ ایسی ہوئی؟ اپنے نبی کو بول کر, اپنے صحابہ کو بول کر, اپنی دین کے احکام کو بول کر ایک ایسی چیز کے پیچھے جاتے ہو جس کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا, اور آپ کو کہتی ہے کہ میں رسول. کیوں مانو رسول؟ رسول کیا ہے؟ ایسی بے ادبی کے الفاظ کہتے ہیں. اگر پنجابی نے سنا تو ہماری اسلام پر بھی ہنسی. اس کو کیا رسول اللہ کو ایسے الفاظ کہنا چاہیے؟ اللہ تمہیں عقل دے اور ایسی فتنوں سے آپ کو آزاد کر دے. جس کام صحابہ نے کیا ہے ان کو نہ چھوڑنا. پٹھانوں جو کام صحابہ نے کیا ہے ان کو نہ چھوڑنا, یہ آپ کی شان کے لائق ہے. اور آپ ایسی چیزوں کے پیچھے جاتے جو آپ کو دین ٹکڑی ٹکڑی کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. ہم دین کی دشمنوں سے کیسے بات کریں؟ پہلے تو یہ آپ جو ان کو مسلم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہوتے ہیں, پہلے تو ان کو راہ راست پر لانا ہے, پھر دشمنانی دین سے بات کر.